السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ کو ہم نے محرم کی فضیلت کو سنا تھا اور مختصراً کچھ غلط فہمیاں ہمیں محرم کے متعلق ہے اس کے بارے میں سنا تھا۔ آج ہم سب سے پہلے عاشورے کے دن کے متعلق اس کے روزے کی فضیلت کو سنیں گے اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ کو سمجھیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عاشورہ یہ کسے کہتے ہیں؟ عاشورہ کہتے ہیں 10ویں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی مہینے کے 10ویں دن کو عاشورہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص ہے شریعت میں اصطلاح میں کہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ۔ اور جیسے کہ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا، اس یوم عاشورہ کے دن مختلف واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، حضرت آدم کا جنت سے نکلنا، مختلف چیزیں آئی ہیں سامنے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ ہم نے 12 مہینے بنائے ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، عظمت والے، اور یہ کب بنائے ہیں؟ جس دن زمین و آسمان بنی ہیں، یعنی شروع ہی سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو فضیلت دی ہے، اور یہ 10 محرم یا عاشورے کا دن شروع ہی سے بڑا مبارک دن ہے۔ ہم اکثر ایک حدیث سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی تھی، اسی لیے یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے عاشورے کے دن کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کو اس دن نجات ملی تھی، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، خوشی کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی حکم دیا۔ لیکن اور ایک حدیث ہے مسلم شریف کی جس میں یہ پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں، مدینہ میں آئے نہیں تھے، ہجرت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مشرکین مکہ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم سے ان کو واسطہ در واسطہ ملا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سے ہی روزہ رکھتے ہیں، اور ہجرت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ اب کیا فضیلت ہے؟ تو فضیلت ہم نے پچھلے جمعہ کو بھی سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ یہ محرم کا روزہ ہے۔ اب محرم کی کوئی تاریخ نہیں بتائی، پورے محرم میں ہم کسی بھی دن روزہ رکھیں گے تو رمضان کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں روزہ رکھنا محرم میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا، 10 محرم کا روزہ رکھے گا، یہ الگ سے فضیلت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو بڑی فضیلت والا روزہ ہے دوستو، اور محرم میں عام طور پر یہ جو روزے رکھنے کا ہے مسئلہ، یہ عام طور پر فضیلت والا ہے، کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ایک اشکال پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن جو عاشورے کا دن ہے اس کی تعظیم تو یہود بھی کرتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں روزہ رکھ کے؟ اسے حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انشاءاللہ میں آئندہ سال رہوں گا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آئندہ سال جب عاشورہ آیا ہے، محرم آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے، دنیا سے چل بسے تھے، ربیع الاول میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ نیت ظاہر کی تھی کہ میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو فقہا نے لکھا اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا، اور صحابہ سے بات ثابت ہے کہ صحابہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے تھے، بعض صحابہ 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ہم 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ رکھیں،
نیت یہ ہوں گی ہماری کہ ہم یہود کی مشابہت سے بچ جائیں، کیونکہ یہودی قوم سے اللہ رب العزت نے اختلاف کرنے کو کہا ہے عبادتوں میں بھی۔ ہم تو آج دوستوں ان کے پہناوے میں، ان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، ان کی تمام جو ہے تہذیب کو ہم لے چکے ہیں، ان کے تمام فیشن کو ہم اپنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہودی کی عبادت کی مشابہت آپ لوگ کرو، عبادت سے بھی روکا ہے۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو معلوم ہوا دوستو یہود کی مشابہت ہر حال میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے آخرت کے لیے، ہماری دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ہم کو عاشورے کے دن کی فضیلت، اس کے روزے کی فضیلت سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم چلتے ہیں شہادت حسین کی طرف رضی اللہ عنہ۔ دوستو پچھلے جمعہ کو بھی یہ بات گزری تھی کہ ماتم منانا کسی پر بھی یہ اسلام کے روح سے جائز نہیں ہے، اس لیے ہم ماتم مناتے نہیں ہیں۔ البتہ غم تو ہوتا ہے وقتی طور پر، جب ہم سنیں گے حضرت حسین کو کس طرح سے شہید کیا گیا تھا تو غم تو ہم کو ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت حسین کو اپنے جگر کا ٹکڑا بتایا، تو غم تو ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہے دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ لیکن حضرت حسین کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ ایمانداری سے بتائیں ان کی شہادت کب ہوئی تھی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں 99% لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت علی کی شہادت کب ہوئی تھی، اور وہ بھی بڑی عجیب شہادت ہوئی تھی حضرت دوستوں۔ حضرت علی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، زہر آلود خنجر سے، کس سے؟ زہر آلود خنجر سے حضرت علی پر وار کیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کی فضیلت کے لیے بہت ساری احادیث آپ کو ملے گی، اتنا کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے کہ کئی چیزیں انہوں نے بات کی، انہوں نے رائے ظاہر کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے مطابق قرآن آیتوں کو نازل کیا۔ شراب کی حرمت سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے ہی حضرت عمر نے کہا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ ایسی بہت ساری جگہوں پر حضرت عمر نے اپنی رائے پیش کی، اور اللہ رب العزت نے عین اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ حقیقت میں دوستو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی نماز کی حالت میں، کیسے ہوئی؟ نماز کی حالت میں مصلی پر کھڑے ہیں، اور ایک ملعون نے ان کے اوپر حملہ کیا اس طرح سے کہ ان کی آتے جو ہے، آتی جس کو ہم آتڑی کہتے ہیں، آتے اصل لفظ ہے آتے، ان کی آتے باہر آ گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کچھ دیر کے لیے ان کو افاقہ ہوتا اور ان کو دودھ پلایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو وہ جو جگہ کھلی تھی جہاں پہ لگا تھا وہ خنجر، اس جگہ سے دودھ نکلنے لگا، ایسا گہرا زخم تھا۔ لیکن بتائیں دوستو کسی کو ان کی تاریخ معلوم ہے کیا کب ہوا تھا یہ المناک واقعہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی قرآن پڑھتے پڑھتے۔ صحابہ کرام حج کے لیے گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، مدینہ خالی ہے، اور اس موقع کو دیکھ کر دشمنوں نے حضرت عثمان کا کھانا پینا ہر چیز بند کر دی، گھر میں تنگ کر دیا، ان کا گھیرا تنگ کر دیا۔ اور پھر موقع ملا کچھ لوگوں کو، گھر میں داخل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس ملعون نے جو حملہ کیا ہے اور حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن کسی کو معلوم ہے کہ کب ہوئی؟ بلکہ یہ جو میں نے بتایا کہ کس کیفیت سے ہوئی، یہ تو مختصر سا بتایا میں نے۔ اس طرح سے بھی کئی لوگوں کو پتہ نہیں کہ حضرت عثمان کو ایسا قتل کیا گیا۔ آج بھی وہ قرآن مجید جس پر حضرت عثمان کا خون اڑا تھا وہ آج بھی موجود ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن دوسری چیز یہ دوستو کہ اگر ہم ہر صحابی کی شہادت پر غم منانے لگے، ماتم کرنے لگے، اس دن کو جو ہے ایک عجیب ماحول بنانے لگے، تو 365 دن ہوں گے سال کے، اس کے لاکھوں صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں تو ہوئے ہوں گے، کسی نہ کسی دن ان کا جو ہے دن میچ ہو جائے گا کہ فلاں دن فلاں صحابی شہید ہوئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور جو ہے استنبول میں ان کی قبر بنی، ترکی میں جا کے جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ عجیب عجیب دوستو صحابہ کی شہادتیں پیش آئی ہے۔ ہم دوستو مقصد کو چھوڑ کر ایک عجیب چیز کو سامنے لاتے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 50 سال کے بعد ہوئی۔ کتنے سال کے بعد ہوئی؟
50 سال کے بعد. بعض لوگ ابھی تک یہ سمجھتے کہ حضرت حسین چھوٹے سے تھے اور ان کی شہادت ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے تھے اور ان کی اکیلے کی شہادت نہیں ہوئی اس موقع پر، بلکہ خاندان کے اکثر افراد کی شہادت ہوئی ہے. اور بڑا عجیب واقعہ ہے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی درد مانا ظالمانہ طور پر ان لوگوں نے کیا. اب میں نے جتنی بھی شہادتیں گنائی ہے مختصر وقت میں، اور بھی بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہادتوں کی وجہ ہم کو سمجھنا ہے کہ حضرت عمر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے اور جتنے صحابہ نے اپنا خون بہایا ہے، یہ کیوں بہایا ہے؟ حضرت حسین نے اپنا خون کیوں بہایا ہے؟ اور لوگوں نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تو وجہ سامنے ایک نکل کر آتی ہے دوستو کہ صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا تھا کہ ہم اس دنیا کو اللہ اس کے نبی کے حکموں کے مطابق چلائیں گے. کیا انہوں نے اپنا مشن بنایا تھا؟ حضرت حسین نے اپنا کیا مشن رکھا تھا؟ ہم اس دنیا کو اللہ اس کے حکم، نبی اس کے حکم، اللہ اس کے قانون، نبی اس کے طریقے کے مطابق اس دنیا کو ہم چلائیں گے. لیکن ہر زمانے کے اندر شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اندر خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے حکم سمجھ میں نہیں آتے. ان کو صرف چند دنوں کی دنیا نظر آتی ہے، چند دنوں کا عیش نظر آتا ہے، اور وہ ظلم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے جیت گئے. حالانکہ دوستو ظالم شخص یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے. میں نے فرعون کی مثال دی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے حضرت عمر کی، حضرت علی کی، حضرت عثمان کی شہادت رائے گا چلی گئی؟ حضرت حسین کی شہادت رائے گا چلی گئی؟ نہیں، بلکہ حضرت حسین نے شہادت دے کر کے اپنی جان کو اور اپنے خاندان کے کئی افرادوں کی جانوں کو قربان کر کے ہم کو یہ میسج دیا ہے اور ہم کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم کو بھی اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کے لیے اس دنیا میں جینا ہوگا. اور اگر تم اللہ کے حکموں کو زندہ نہیں کر سکتے اور لوگ اگر تم کو اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کی نسبت پر مارنے لگے تو خوشی خوشی اپنی جانوں کو دے دینا. جان دینے کی چیز ہے، ایمان دینے کی چیز نہیں ہے. تو اس خلاصے کو سمجھے دوستو، نہ کہ ایک چیز کو پکڑ کے ہم بیٹھے اور ایسی ایسی چیزیں شریعت میں ہم داخل کر دیں جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کی کوئی اصل نہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کی کوئی اصل نہیں، پھر بھی ہم اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے محرم میں؟ یہ تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا اور پوری زندگی شہادت حسین کو یاد کر کے اپنے جذبات کو دین اور شریعت کے تابع کرنا، یہ اصل ہے. جتنے صحابہ نے دوستو شہادت کا جام پیا ہے، حضرت حمزہ نے کیوں شہادت کا جام پیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سید الشہداء یہ حضرت حمزہ میرے چچا کہ شہداء کے سردار ہیں. وجہ کیا ہے؟ مشرکین نے ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے کان، ان کی ناک، ان کی انگلیاں سب کاٹ ڈالی. اللہ کے نبی کو اتنا قلق ہوا، اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے ان کی نمازیں پڑھا رہے تھے. لیکن یہ کس لیے ہوا؟ اس پر ہم غور کرنا ہے. انسان آیا ہے تو جانے والا ہے. اور اللہ کے نبی نے ایک چیز بتائی دوستو، بہترین حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا بیان کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور شہید کر دیا جاؤں ایک بار، پھر اللہ رب العزت دوبارہ مجھ کو زندہ کرے. اور زندہ ہونے کا مقصد کیا؟ دوبارہ شہید ہو جاؤں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسری بار بھی زندہ ہو جاؤں اور اللہ رب العزت مجھ کو زندہ کرے، میں تیسری بار بھی شہید ہو جاؤں. یہ تو اللہ کے نبی کی کیا تھی؟ تمنا تھی. کیونکہ دوستو شہید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ختم ہو گیا. جن لوگوں نے حضرت حسین کو، ان کے خاندان کو شہید کیا تھا، انہوں نے سوچا تھا ہم نے تو ان کی نسلیں برباد کر دی، ہم نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا. لیکن دوستو ہر قربانی کے لیے ایک حسین کی آواز کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور اس کو زندہ کر دیا. جب بھی مسلمان سنے گا حضرت حسین کے واقعے کو، حضرت حسین کی زندگی کو، اس کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا، ایک تازہ اس کی یاد اس کے اندر آئے گی اور وہ اپنے ایمان پر کھڑا ہوگا. تو اسلام کی فطرت میں دوستو اللہ نے کیا رکھی؟ لچک رکھی ہے. جتنا اس کو دبایا جائے گا اتنا اس کے اندر کیا ہوگا؟ جیسے اسپرنگ ہوتی ہے نا، اسپرنگ کو ہم دباتے ہیں تو وہ اور زیادہ پریشر سے اس چیز کو دھکیلتی ہے اوپر. تو اسلام کی فطرت میں بھی اللہ نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤں گے. تو بہرحال ہم شہادت حسین کو اور جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھے کہ کیوں ہوئے ہیں اور اس کو ہم اپلائی کریں اپنے دنیا میں. ہم جو ہے دوستو اگر تھوڑے سے پیسوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اپنی جان اللہ اس کے رسول کے لیے کیا دیں گے؟ ہم تھوڑی سی زمین کے لیے کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں تو ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کیا جان دیں گے؟
تھوڑی تھوڑی دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں, کبھی پولیٹیشین کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں, کبھی کورٹ کچہری میں بیچ دیتے ہیں, تو ہم اپنی جان کیا دیں گے؟ یہ اس پر غور کرنا ہے. اسی لیے آیا ہے یہ وقت سمجھنے کا کہ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں, دنیا کو قربان کرنا, جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہم کو عادت ہو جائیں گی, پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت جان مانگیں گے تو ہم جان بھی دے دیں گے. ورنہ بول بچن تو ہم بہت دیتے ہیں, جب جان دینے کا موقع آئے گا نا, اس وقت سب بھاگ جائیں گے. یہ سب زبانی جمع خرچ ہے کہ یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, ایسا کر لیں گے, ویسا کر لیں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے اگر ہمارے اندر سے بات نہ نکلی, جھوٹ نہ نکلا, دھوکہ نہ نکلا, کسی کا حق دبانے کی جو ایک گندی عادت ہے نہ نکلی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے, فائدے کے لیے امت کا بڑا بڑا نقصان ہم کر دیتے ہیں. ہاں, اگر یہ نہ نکلی تو بھول جانا. اور پھر جب دنیا میں یہ چیز نہ ہو پائے تو آخرت میں دوستو ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا, ہم یہ سوچیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.